میں شیخ شعراوی رحمہ اللہ کو بہت پڑھتا ہوں، کمال کی نابغ شخصیت تھیں۔ اگر آپ بھی عربی زبان سے واقف ہیں تو آپ بھی انہیں ضرور پڑھا کریں۔ قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، الابوین اور الوالدین۔ ان دونوں کے درمیان انہوں نے بڑا لطیف اور دقیق سا فرق کیا ہے۔ سوچا آج اس فرق کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور بھی اجاگر ہو جس زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ ابوین قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ماں اور باپ، یعنی فادر اور مدر، لیکن الاب سے مشتق ہونے کی وجہ سے اس کی جو روٹ ہے وہ الاب سے ہے، تو اس وجہ سے یہ باپ کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اور اسی طرح الوالدین قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا معنی اور مفہوم بھی ماں باپ ہی ہے، لیکن الولادہ سے مشتق ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی جو روٹ ہے وہ الولادہ سے ہے جس کا معنی ہے جننا، پیدا کرنا، تو اس لحاظ سے یہ ماں کی طرف زیادہ مائل ہے۔ تو قرآن مجید میں ہم اس کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی دو مثالیں جو ہیں وہ ابوین کے حوالے سے ہیں، لفظ ابوین کی۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات مواریث ہیں جنہیں آیات وراثت کہا جاتا ہے ان میں لفظ ابوین استعمال ہوا ہے، کیونکہ باپ یعنی کہ مرد گھر کی مسئولیت، تھکان، جمع خرچ برداشت کرتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے چھوڑے گئے مال سے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ دو مثالیں ابوین کی تھیں۔ اچھا اب آتے ہیں والدین کی طرف۔ جب مقصد ہو وصیت، مغفرت، احسان اور نیکی بیان کرنے کا تو لفظ والدین کا استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ ماں کی فضیلت کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے حضرت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی کہ اسے اس کی ماں نے دوران حمل تکلیف سے اٹھائے رکھا اور تکلیف سے اس کو پیدا کیا۔ دوسری مثال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتنی فصاحت و بلاغت میں نازل فرمایا۔ اللہ 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 اللہ۔